سب امید میری، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں معذور ہوں مجبور نہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ پاک اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ شاید چند منٹ ہمارے لگیں گے اور ہم 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اجر کتنا بڑا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بشارت عطا فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ نفاق سے بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ جی ہاں، جہنم کی آگ سے آزادی کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا مژدہ ہے، یہ جنت کی خوشخبری ہے، اور پھر اللہ پاک اس کا حشر بھی نیک لوگوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اس لیے وقت نکال کر ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے ہی نیکی اور بدی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ایک طرف آدم علیہ السلام ہیں جو نیکی کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور ایک طرف ابلیس ہے جو بدی کا پیغام لے کر آتا ہے، بدی کرواتا ہے۔ ایک طرف تو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے، نیک کاموں کی ترغیب ہے، نیک کام کیے بھی جا رہے ہیں اور نیکی کے کام کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف گناہ ہے اور پھر اس پر بدیوں پر اصرار اور دوسروں کو دعوت بھی ہے۔ یہ سلسلہ رکا نہیں، انسان جب تک ہے جب تک رہے گا، نیکی اور بدی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی نیکی اور بدی کے سلسلے پر ہی انسان کی جزا اور سزا ہے۔ اگر انسان اچھے اعمال کرتا رہے، نیک کام کرتا رہے، اللہ پاک اسے جنت کے مژدے عطا فرماتا ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ والعیاذ باللہ، اگر گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہا، بدی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا اور دوسروں کو گناہوں کی دعوت دیتا رہا، والعیاذ باللہ، تو پھر جہنم کا حقدار بنے گا۔ اس لیے ہم نے نیکیاں کرنی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع رہے گا نیکی اور بدی۔ اپنے مبلغ سے ہم انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کو معلوم ہی ہے، ہمارے ایک مبلغ بھی ہوتے ہیں اور ایک معذور اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ مبلغ کی پیاری پیاری باتیں بھی سنیں گے، اور جو ہمارے معذور اسلامی بھائی آتے ہیں انشاءاللہ ان کا دکھ درد بھی سنیں گے۔ ان کے ساتھ کیا کسی نے نیکیاں کی ہیں یا معاذ اللہ ان کی دل آزاری کا کوئی سبب بنتا رہا، دل توڑنے کا، اور دل توڑ کر وہ بدی کا شکار ہوتا رہا، گناہ کا شکار ہوتا رہا، معاذ اللہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ کیا ہیں ان کے واقعات، کیا ہیں ان کی زندگی کے حالات، کیا کر رہے ہیں یہ ہیں معذور؟ کیا انہوں نے اپنی اس معذوری کو مجبوری بنا لیا ہے، یا ہمت کر کے، حوصلہ کر کے آگے بڑھے ہیں اور کچھ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری معلومات آپ دیکھیں گے، پیکج بھی دیکھیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے، مدنی چینل کے مبلغ سے انشاءاللہ پیاری پیاری باتیں سنیں گے، وہیں پر معذور اسلامی بھائی کے دکھ درد کو بھی سنیں گے۔ یہ سننے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں نیکی کا۔ جی ہاں، نیکی کا جذبہ پیدا کریں، ایک اور جذبہ بھی پیدا کریں، کیا کہ بدی سے نفرت کرنی ہے
خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، نیکیاں کرنی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہمارے پروگرام میں مدنی چینل کے بڑے پیارے مبلغ راشد نور مدنی تشریف فرما ہے۔ مرحبا کہتے ہیں راشد بھائی آپ کو اپنے پروگرام میں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ راشد بھائی، نیکی اور بدی، میری گفتگو چل رہی ہے نیکی بدی نیکی بدی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم روز سنتے بھی رہتے ہیں، امام صاحب کے پاس گئے، عالم صاحب کے پاس گئے، پیر صاحب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں اگر تو نیکی بدی کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ آخر کیا ہے نیکی اور بدی کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام جس میں رب کی رضا ہو، ہر وہ کام جس سے ہمارا ضمیر مطمئن ہو، ہر وہ کام جو ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے، کیا بات ہے، ہر وہ کام جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، ہر وہ کام جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو بلکہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا اور ان کا دل خوش کرنا ہو، یہ نیکی کا ایک سادہ سا مفہوم ہے۔ کیا بات۔ اور گناہ کی حقیقت یہ ہے ہر وہ کام جو رب کی نافرمانی والا ہو، ہر وہ کام جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو، ہر وہ کام جو اللہ کی مخلوق کی دل آزاری کا سبب بنے، یا ہر وہ کام جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہ ہو، بظاہر وہ نیک اچھا عمل نظر آنے والا لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق نہ ہو، اور ہر وہ کام جس سے ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے، ضمیر مطمئن نہ ہو، یہ ہے بدی کا مفہوم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ یہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے، دل کے اندر بے چینی کو پیدا کرے۔ کیا بات۔ نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ نیک کام انسان کی روح اور انسان کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے، اور گناہ انسان کے دل کو، اس کی روح کو بے چین کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا بات، سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ کیا بات۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ نیکی کی اصل ہے جس سے ہمارے دل قرار پاتے ہیں، سکون دلوں کو ملتا ہے۔ اور جو گناہ ہیں، رب کی نافرمانی والے کام ہیں، اس سے دل کبھی بھی پرسکون نہیں ہو پاتے، چاہے وہ معاذ اللہ گانا بجانا ہو، چاہے وہ گالی گلوچ ہو، چاہے حرام کھانا ہو، چاہے وہ رشوت کا لین دین ہو، یا اسی طرح کے اور بہت سارے گناہ ہیں جو انسانوں کی طبیعتوں کے اندر بے چینی کو پیدا کر دیتے ہیں۔ لوگ بظاہر اس کے اندر سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن سکون یقیناً نیکی کے اندر ہے، سکون رب کی رضا والے کام کرنے میں ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو دلوں کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ جتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے تو دل اکتاتے نہیں ہیں، سکینہ نازل ہوتا ہے دلوں پر۔ اچھا، اس کی بجائے کوئی اور کتاب پڑھی جائے، کوئی ناول پڑھا جائے، یا اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں جس کا جو بظاہر غلط چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اگر پڑھا جائے تو دلوں کے اندر بے قراری سی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیکی سے دل سکون پاتے ہیں۔ تو ایک سادہ سا مفہوم مختلف مثالوں سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ نیکی اور بدی کی حقیقت کیا ہے۔ کیا بات ہے، بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ راشد بھائی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں نیکی اور بدی کے حوالے سے۔ راشد بھائی، میں یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ گناہوں کی طرف بندہ بڑے جلدی راغب ہو جاتا ہے، پھر گناہوں پر اصرار باقی رہتا ہے، بار بار گناہ کرتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نیکی کی طرف آنا مشکل، بھاری پڑتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز کی لذت ہے نا، نیکی کی بھی لذت ہے اور گناہوں کی بھی لذت ہے۔ تو گناہ کی لذت لگ چکی ہے، ٹیسٹ لگ چکا ہے، حالانکہ یہ ٹیسٹ بے ذائقہ ہے، لیکن لگ چکا ہے نا۔ نیکی کا ٹیسٹ نہیں لیا کبھی، کبھی سجدے کا ٹیسٹ لیا ہو تو کیسے اس کا سجدہ چھوٹ سکتا ہے؟ کبھی تہجد گزاری کا ٹیسٹ لیا ہو، چھوٹ کیسے سکتی ہے اس کی تہجد گزاریاں؟ کبھی قرآن کی چاشنی، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن بار بار پڑھیں تو ایک سکینہ نازل ہوتا ہے، جب یہ کیفیت ہو کہ مجھے دل کو قرار ملے، مجھے سکون ملے، تو اللہ کا قرآن کھلے
تو بندہ بے قرار ہو کیوں. یہ وہ لوگ ایسے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ناپید ہو چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں وہ لوگ کہ جن کو نیکی کی لذت نہیں, دنیا بھری پڑی الحمدللہ, ایسے تعداد ہے الحمدللہ. میں اگر سادے لفظوں میں کہوں تو نیکی کے حریص ہوتے ہیں وہ لوگ. تو وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نیکیوں کا ٹیسٹ چیک کر لیا ہوا ہے. جبھی تو اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی جائے تو, اور جس کی عادت ہو, نیند ہی نہیں آئے گی, بستر پر نیند نہیں آئے, بھلے جو 2 دن کا جاگا ہی کیوں نہیں ہے, لیکن نہیں, نماز نہیں پڑھی, چین کی نیند نہیں سوئے گا, وہ اٹھے گا, نماز پڑھ کر اسے سونا پڑے گا. یہ وجہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین, جب نیکی کی لذت لگے گی, نیکی کا ٹیسٹ لگ جائے گا, تو انشاءاللہ پھر نیکیاں کرنا آسان بھی ہو جائے گا اور جذبہ بھی ملے گا انشاءاللہ. بدی سے بچنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا کہ ہم بدی سے اپنے آپ کو, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. بہرحال انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا یہ پروگرام آگے چلے گا. راشد بھائی کی پیاری پیاری گفتگو بھی ہم سنیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے پروگرام میں ایک مہمان بھی ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون ہے, ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت, نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت, ہے دل میں تیری یا الہی محبت, ہے دل میں تیری یا الہی محبت. تو اسلام کی ہم سے بھی لے خدمت, ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت, ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ حکیم جعفر علی عطاری. حکیم جعفر علی عطاری, ماشاء اللہ. حکیم صاحب کہوں میں آپ کو, جعفر بھائی کہوں, اللہ آپ کو خوش رکھے. جعفر بھائی, آپ کے ہاتھ میں یہ اسٹک ہے, بظاہر تو محسوس نہیں ہو رہا آپ کوئی معذوری کا شکار ہیں, یہ اسٹک کیوں آپ کے ہاتھ میں؟ سانحہ ہوا تھا آنکھوں کا. اچھا. کم و بیش 6 سال سے زیادہ ہو گئے. اچھا. تو اس کی وجہ سے بینائی چلی گئی. اللہ اکبر. کیا بالکل بینائی چلی گئی ہے یا کچھ ہے؟ شروع میں تو بالکل نیگیٹو ہو گئی تھی. اچھا. لیکن اس کے بعد پھر کچھ الحمدللہ تھوڑا سا اندھیرے اور اجالے کا فرق محسوس ہونا شروع ہوا. اچھا. تصویر واضح نظر نہیں آتی, صرف اندھیرے اور اجالے کا فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ جی, شکل اور صورت سمجھ میں نہیں آتی. کوئی آ رہا ہو تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کوئی آ رہا ہے؟ ہاں, تھوڑا سا کسی کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے. بلیک اینڈ وائٹ سمجھ لیں آپ اس کو. صحیح. اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کی نظر فرمائے, دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. جعفر بھائی, آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کس علاقے سے ہیں آپ, تعلق کس علاقے سے ہے؟ کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نیو کراچی سے میرا تعلق ہے. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا مصروفیات ہیں, کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی میں حکیم ہوں. اچھا. ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں. اب چیک اپ کا کیا سلسلہ ہوتا ہے, کیسے چیک اپ کرتے ہیں؟ حکمت میں کئی طریقوں سے مرض کا معائنہ کرتے ہیں. ایک تو نبض دیکھی جاتی ہے, دوسرا مریض کا بیان, صحیح, اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے مریض کا, صحیح, وہ بہت ساری چیزوں کو آگاہی دے دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر نبض اس کی تصدیق کر دیتی ہے. پھر اس کی رپورٹس آج کے دور میں مل جاتی ہیں. اچھا. لیبارٹری کے ذریعے جو رپورٹس آتی ہیں, صحیح, وہ ہم مقصد ہے کہ منگوا لیتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں. اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے مریض کے مرض کا. دوائی خود بناتے ہیں آپ؟ نہیں, دواؤں کے لیے میرے پاس اسسٹنٹ ہے. اچھا 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 اچھا. آپ صرف ریکمینڈ کر دیتے ہیں آپ؟ جی, میں لکھ دیتا ہوں. حکیم صاحب, جب یہ حادثہ ہوا تو مشکل تو کافی پیش آ رہی ہوگی آپ کو؟ جی ہاں, یقیناً, بالکل ان ایکسپیکٹڈ. بالکل انسان کسی حادثے کے لیے یقیناً قبل از وقت تیار نہیں ہوتا. بالکل اچانک ہوتا ہے حادثہ. اچانک حادثہ ہوتا ہی ہوا ہے کہ جو اچانک. میں جب رات کو سویا تھا تو میں بالکل صحیح تھا. اچھا. اور صبح جب میں اٹھا تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچانک سے پھر جو کیفیت ہوئی تو اس سے ایک دم دل پر اور دماغ پر ایک بوجھ تو آیا. میں یہی چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو آپ وہ کیفیت بتائیں. ایک تو یہ حادثہ جو ہوا, اس کے پیچھے سبب کیا تھا, چونکہ آپ ایک حکیم بھی ہیں,
کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے یہ تھا؟ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جس وقت آپ بتا رہے ہیں کہ رات کو سوئے بالکل ٹھیک ہیں، صبح اٹھے ہیں تو نظر نہیں آ رہا، اس وقت کی کیفیت کیا تھی؟ رات کو جب میں سویا تو مجھے ہلکا سا سر میں درد تھا، اچھا، تو میں نے اس کو نارمل لیا. صحیح. اچھا، بی پی وغیرہ مجھے ہوتا نہیں تھا. اس کا مین کاز جو بنتا ہے حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بی پی بنتا ہے. اچھا، لیکن مجھے بی پی کبھی اتنا رہا نہیں تھا تو میری اس طرف توجہ بھی نہیں تھی. پھر جب یہ سانحہ رات کو رونما ہو گیا، صبح پھر میں نے جب ڈاکٹر کے پاس میں گیا تو انہوں نے بی پی وغیرہ چیک کیا تو اس وقت بھی نارمل تھا. اچھا. تو ان سے میری ڈسکس ہوئی، میں نے کہا کیا آپ کی کاز سمجھ میں آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بی پی بھی اتنا تو شوٹ اپ نہیں ہے کہ جو اس حادثے کا سبب بن سکے. تو یہ ممکن ہے کہ رات کو کسی دوران کسی ٹائم میں وہ شوٹ اپ ہوا اور اس نے اٹیک کیا اور پھر وہ بیک ہو گیا. اللہ اکبر. یہ ممکن ہے. اللہ اکبر. تو میں نے بھی یہی سمجھا کہ واقعی ایسا ہو جاتا ہے کہ رات کو آدمی اگر کسی اسٹریس میں ہو تو اس دوران ظاہر بات ہے کہ اس کو وہی چیز، وہی اثرات اس کی باڈی پر مرتب ہوتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے شاید ایسا ہو گیا. اللہ پاک عافیت فرمائے. تو اس وقت پھر آپ کے قلبی جذبات کیا تھے؟ کیا آپ امید بالکل ہار چکے تھے یا کہیں امید تھی کہ شاید کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے؟ وہ کیفیت میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بیان کریں. اصل جب یہ واقعہ ہوا تو ایک تو میری پوری فیملی تھی، بچے تھے، گھر والے تھے سب، تو انہوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا اور اس کو بہت نارملی لیا. ماشاءاللہ. تو بچوں کی امی نے خاص طور پہ بڑی تسلی دی، بھائیوں نے، والدہ نے بڑی تسلی دی الحمدللہ. اور پھر ایک جو میرا دوست احباب کا جو سلسلہ تھا انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت تعاون کیا، بڑی دلجوئی کی انہوں نے ماشاءاللہ. تو اس وجہ سے نا مجھے صحیح بات تو یہ کہ یوں سمجھ لیں کہ 5-6 دن جو ہے نا تو میں ان سے نارمل انداز میں ملاقاتیں کرتا رہا، وہ آتے رہے عیادت کے لیے، اور یہ 5-6 دن اس طرح سے گزرے کہ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں مقصد ہے کہ کوئی میرے ساتھ بہت بڑا سانحہ ہو گیا. کیونکہ بظاہر تو جسم میرا بالکل صحیح تھا نا، میں گفتگو جس طرح میں اب آپ سے کر رہا ہوں اسی طرح ان سے بھی گفتگو کر رہا تھا. تو مجھے سچی بات یہ ہے کہ ان کی دلجوئی نے یہ احساس نہیں ہونے دیا. کیا بات ہے. اللہ. یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا، کسی کی دلجوئی کرنا، 2 میٹھے بول کسی کے ساتھ بول دینا، یہ بھی تو نیکی ہے نا. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے. اللہ اکبر. دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضی سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. اللہ اکبر. آپ کا حلقہ احباب کیسا ہے، آپ کے دوست کیسے ہیں؟ آپ اگر پہلے سے ہی ایسے دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے افراد سے آپ اپنا تعلق بناتے ہیں جو آپ کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں، تو پھر کبھی اگر اس طرح کا حادثہ درپیش آ جائے، کبھی آپ معذوری کا شکار ہو جائیں، کبھی اس کیفیت کے اندر آپ چلے جائیں کہ جس میں بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ اب شاید میرے جینے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، تو یہ جو افراد ہوتے ہیں نا، آپ کے جو دوست ہوتے ہیں، آپ کے دکھ سکھ کے ساتھی جو ہوتے ہیں، یہ آپ کو اس وقت جینے کا حوصلہ دیتے ہیں. یہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہوا، ایک نعمت گئی ہے تو بہت ساری نعمتیں آپ کی منتظر ہیں. تو جس طرح حکیم صاحب نے فرمایا نا کہ 5-6 دن یعنی بالکل ابتدائی دنوں کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. اس وقت جب آپ کو کوئی سنبھال لیتا ہے نا، حوصلہ دیتا ہے، تو پھر یوں سمجھیے کہ آپ خود کو سمجھانے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب مان لیتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اور اب مجھے زندگی کی طرف واپس آنا ہے. اور پھر آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے افراد کو بھی دیکھتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داریاں آپ پر ہوتی ہیں، یعنی جن کا آپ سہارا ہوتے ہیں، تو آپ ان کی وجہ سے بھی خود کو مضبوط کرتے ہیں. کیا بات ہے. ابتداءً تو وہ آپ کو سنبھالتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ان کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت مجھے ایک اور جملہ یاد آ رہا ہے. قبلہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی نے اپنے شہزادے الحاج عبید رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا. فرمایا یہ میرا جو بیٹا ہے نا، یہ دکھ کا ساتھی ہے. اللہ اکبر. جی بالکل، مجھے بھی یاد آ گیا. آپ فرمایا یہ میرا بیٹا جو ہے یہ دکھ کا ساتھی ہے. جب آپ کے بچوں کی امی اس کیفیت میں تھیں، بہت زیادہ علیل ہو گئی تھی، ان کو ضرورت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے بہت خدمت کی ہے. تو دیکھیے یہاں پر دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اگر بچوں کی امی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، بیماری آ جائے، تو اس وقت بچوں کے ابو جو ہوتے ہیں
وہ اس وقت حوصلہ دیتے ہیں. اور اگر اسی طرح الٹ معاملہ ہو، اگر بچوں کے ابو کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، شوہر کے ساتھ ایسا کچھ مسئلہ ہو جائے، تو اس وقت جو بیوی ہوتی ہے وہ اگر حوصلہ بڑھاتی ہے، اس وقت وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو یقین جانیے اس وقت انسان سنبھل جاتا ہے. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں ہے، آپ کی مبارک سیرت جو قرآن پاک میں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے، اس میں کیا تھا کہ ایسا وقت آیا جب آزمائش آپ پر آئی، آپ کے بچے تھے، وہ یعنی چھت گری، مکان گرا، وہ ہلاک ہو گئے، اتنے سارے بھیڑ بکریاں تھیں وہ ہلاک ہو گئیں، مال و اسباب سب چلا گیا، سارے قریبی جو تھے سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، بچوں کا انتقال ہو گیا، صرف ایک جو آپ کی بیوی تھی جو وہ زندہ تھی، وہ آپ کے ساتھ رہیں. اور وہ کون تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی وہ تھیں، رحمت غالباً ان کا نام تھا، وہ آپ کے ساتھ رہیں. نتیجہ یہ ہوا وقت گزر گیا. یہاں پر ایک تھوڑا سا میسج یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیے، آپ جب کسی کو دوست بناتے ہیں، جب کسی سے تعلق بناتے ہیں، تو آپ چند چیزوں کا ضرور خیال رکھا کریں. نمبر ایک، دینداری کو ترجیح دیں، کہ جب آپ کا دوست دین والا ہوگا نا تو وہ آپ کا سچا خیر خواہ ہوگا. دوسرے نمبر پر، آپ کسی بھی ایسے شخص سے تعلق نہ بنائیں کہ جو رب کا نافرمان ہو. جو اللہ رسول کا نافرمان ہے وہ کیسے آپ کا مخلص ہو سکتا ہے؟ جو خالق و مالک، جو کہ اتنی ساری نعمتیں دیتا ہے، جو اس کا شکر گزار نہیں، وہ آپ سے کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری گفتگو ہمارے راشد نور بھائی بھی کر رہے ہیں، ہمارے حکیم صاحب بھی بڑی پیاری پیاری گفتگو فرما رہے ہیں. آئیے حکیم صاحب کا ایک پیکیج ہے، پیکیج دیکھتے ہیں. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. معذور ہوں مجبور نہیں، نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، کرتا رہوں میں مدد دوسروں کی، پڑھتا رہوں با جماعت نماز، سستی نہ ہو دے دے توفیق ایسی. معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے جعفر بھائی کا پیکیج دیکھا ہے. جعفر بھائی، اس میں میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ جیسے ایک پیشنٹ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، چیک اپ کروا رہے ہیں، تو آپ لکھ کر بھی دے رہے ہیں. آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، چلیں چونکہ اب تو بغیر دیکھ کے لکھتے ہیں آپ. الحمدللہ یہ میری سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹ لائف کی پریکٹس ہے. اچھا. کہ بلیک بورڈ پر ہمارے سر جو لکھا کرتے تھے تو وہ ہم کو رف اتارنا ہوتا تھا، صحیح، پھر گھر جا کے اس کو فیئر کرنا ہوتا صحیح. تو ان کی سپیڈ بہت تیز تھی لکھنے کی. اچھا. وہ لکھتے تھے اور فوراً مٹا کے پھر نیا پیج لکھتے تھے. اگر ایک دفعہ تختہ سیاہ پر بلیک بورڈ پر دیکھا اور پھر کاپی کی طرف دیکھ کر لکھا تو اس میں بڑا ٹائم لگتا تھا. اچھا. اب پھر ہم پیچھے رہ جاتے تھے. تو اب پریکٹس ہماری یہ بنی کہ ہم بلیک بورڈ کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے اور پین ہمارا اس طرح سے چل رہا ہوتا تھا. اچھا. تو رف اتارنے میں بڑی آسانی رہتی تھی مجھے. تو اس لیے پھر یہ اسٹوڈنٹ لائف سے میری پریکٹس بن گئی تھی کیا بات کہ میں لکھ لیتا تھا. تو جب آپ دیکھتے تھے اس وقت بھی آپ بغیر دیکھے لکھتے ہوں گے پھر؟ جی الحمدللہ. اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ٹیچر جو ہوتے ہیں، اساتذہ جو ہوتے ہیں، تو اگر وہ اس طرح مطلب بعض اوقات اس وقت طالب علم کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن بعد میں اب وہ قدر ہوتی ہے کہ بھائی وہ اس وقت جو ان کا یہ انداز تھا نا، یہ اب مجھے زندگی میں فائدہ دے رہا ہے.
اب دیکھیے اس وقت حکیم صاحب کے بالکل خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع بھی آ سکتا ہے، لیکن اس وقت کی ایک پریکٹس تھی اور اس وقت کا ایک لکھنا تھا، تو اللہ پاک کی اس نعمت کا اظہار یوں سمجھے کہ اب یقیناً بار بار شکر کرنے کو دل کرتا ہے کہ یا اللہ پاک اس وقت کی ایک جو پریکٹس تھی، اب آنکھوں کا نور اگرچہ نہیں ہے لیکن روزگار کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور لکھا بھی جا رہا ہے۔ جعفر بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں، یہ حکمت کا دواخانہ ہے؟ جی میرا دواخانہ ہے، یہ تقریباً 25 سال سے ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اور اس سے پہلے الحمدللہ 1991 میں صحیح، دعوت اسلامی میں مدرسۃ المدینہ کا قیام ہوا تھا، تو میں اس کے اولین اساتذہ میں سے ہوں، اچھا، ماشاء اور اللہ۔ تقریباً 12 سال الحمدللہ میں نے تجوید مدرس کورس پڑھا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں پر ہمارے گھر والے ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمیں آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر جیسے ہماری شروع میں گفتگو ہوئی، راشد بھائی نے بھی فرمایا کہ دوست بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں کہ جو ہمیں آگے لے کر چلتے ہیں۔ بہت سے دوست وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں دو جملوں میں یا سہارا دے کر کسی بھی طریقے سے ہمیں منزل تک پہنچا دیتے ہیں، بہت اچھی جگہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا دوست کا انتخاب ہوگا تو سکھی رہیں گے۔ اسی طرح ہمارے حکیم صاحب کے لیے انہی کے دوست کا ایک پیغام ہے، ایک پیکج ہے، آئیے پیکج دیکھتے ہیں۔ میرا نام محمد شفیع اتاری ہے۔ جعفر بھائی سے جو میرا تعلق اور دوستی ہے، سمجھ لیں دعوت اسلامی میں ہم ایک ساتھ ہی آئے تھے، اور ہماری جو دوستی الحمدللہ اب تک قائم ہے۔ ہم نے بڑے نشیب و فراز دیکھے، بھائی کی بھی جدوجہدیں دیکھی۔ یہ ان کی جو بینائی کا جو مسئلہ ہے، یہ اس کو کم و بیش 7 سال ہوئے ہیں۔ سارے شوق میں آ گئے تھے، میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا، میں تو بلکہ یہاں کے رو پڑا تھا۔ لیکن جب میں نے ان کا اطمینان، ان کا کانفیڈنس دیکھا، میں حیران ہو گیا۔ اور الحمدللہ وہ اس دن سے اب تک قائم ہے، کہیں بھی آپ نے محسوس نہیں ہونے دیا کسی بھی طرح سے، کسی کو بھی، کسی دوست کو بھی۔ بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا جب تک بتائیں نہیں ان کو۔ تو الحمدللہ بہت اچھے میرے دوستوں میں سے ہیں اور بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں۔ دعوت اسلامی کی جو ہے سمجھ لو بڑی خدمت آپ نے کی ہے، اور مدرسے کے جو ہے نگران بھی رہے، اور بڑے بڑے اسلامی بھائی جو مرکزی وہ ان سے ٹچ میں رہتے ہیں، اور حضرت صاحب خصوصی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ، ہم فیضان مدینہ سے نکل رہے تھے، تو فیضان مدینہ وہ جو ٹیلی فون ایکسچینج ہے اس کا جو کوئی بڑا آفیسر جا رہا تھا، تو ہم حضرت صاحب کے ساتھ تھے۔ تو حضرت صاحب نے اس وقت ان کو چوز کیا، آپ جا کے ان کو جو ہے نا کنوینس کریں۔ تو آپ نے جا کے ان کو جو ہے نیکی کی دعوت دی۔ تو مرشد کی نظر میں جن کا مقام معیار ہے الحمدللہ، اور ویسے بھی ماشاءاللہ پورے پاکستان سے ان کے پاس علماء آتے ہیں، دوست آتے ہیں، علماء دوست دیکھے ہم نے ان کے سارے، اور الحمدللہ بڑی دین کا کام کرتے ہیں، اور نیاز وغیرہ کی دعوت ہوتی ہے تو تمام اپنے پرانے دوستوں کو، دعوت اسلامی کے سب کو بلاتے ہیں۔ مجھے جو ہے نا خاص کر یہ اعزاز حاصل ہے کہ بچوں کو میرے ٹچ میں رکھتے ہیں، تو الحمدللہ بچے مجھ سے مشاورت بھی کرتے ہیں۔ بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، حافظ بھی بن رہا ہے، قاری بھی بن رہا ہے، اور بڑے شہزادے تو حکمت بھی کر رہے ہیں دونوں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا حساب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو نوازا ہے، بڑی مہربانی ہے ان کے اوپر۔ میں نے ہمیشہ ان کو جو ہے نا بہت پیارا اسلامی بھائی پایا، اور مخلص، اور لوگوں کے لیے جو ہے قربانیاں دینے والا اور راہیں نکالنے والا۔ کسی کے روزگار میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو جو ان سے بن سکا انہوں نے اس کے لیے کیا ہے، زبان سے، ہاتھ سے، جس طرح سے بھی، یا تعلقات سے، کسی بھی طریقے سے۔ اور محلے میں یہاں پر الحمدللہ ان کو ایک عرصہ ہو گیا ہے، اور آپ جو خطاب وغیرہ بھی فرماتے ہیں جمعہ کا، اور نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ مجھے بہت پیارے اسلامی بھائی لگے۔ اور جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں یا گھبرا جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پہ کامل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ حکیم صاحب، ابھی ہم نے آپ کے دوست کا پیکج دیکھا، تو جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ دوست ہی ہوتے ہیں کہ جو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتے ہیں، دوست ہی ہوتے ہیں کہ جو نیکی کی طرف بھی لے کر آتے ہیں، اور دوست ہی ہوتے ہیں جو بدی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے کافی کوپریٹ کیا آپ کے ساتھ، تو کیا ہے کچھ ان کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ یہ میرے پرانے دوست ہیں، اور الحمدللہ بہت نیک آدمی ہے۔ مجھے یہ مقصد ہے کہ جب بھی کبھی کسی معاملے میں
کسی مشورے کی، کسی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے صحیح، تو میں ان سے رابطہ کرتا ہوں، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ یہ اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر الحمدللہ میرے کام کو پرائرٹی دیتے ہیں۔ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ راشد بھائی، دوست تو وہی ہے نا جی کہ جو ہاتھ پکڑے جنت میں لے جائے، جنت کا راستہ دکھا دے۔ آپ کو سب سے بہترین دوست کے بارے میں بتاؤں، اچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دوست فرمائیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ، کے سب سے سبحان پیارے اللہ۔ صحابی بھی، اور پیارے آقا علیہ السلام سے اس وقت سے دوستی رکھتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، بہت پہلے سے، غالباً 18 سال کی عمر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور ایسی دوستی کہ جب پیارے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو پہلے ایمان لانے والوں میں سے، واہ، اور اس کے بعد مزار فائز الانوار میں بھی آقا علیہ السلام کے قرب میں، کیا اور بات، جب قیامت والے دن اٹھیں گے اس وقت بھی پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ کیا بات، تو دوست واقعی ایسا ہو کہ جو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوست وہ جسے دیکھ کر تجھے رب یاد آئے، دوست ایسا جو ہمیں آخرت کی طرف رغبت دلائے، جو ہمیں گناہ سے روکے، اور دوست وہ جو بدی کی طرف جانے سے روکے۔ حقیقی دوستی اور حقیقی محبت تو یہی ہے کہ جب انسان غلطی کی طرف جائے، گناہ کی طرف جائے تو دوست روکے، دوست ناراضگی کا اظہار کرے، دوست اس طرح یعنی اس کے ساتھ تعلق رکھے کہ دوست کو ایک لگے کہ نہیں میرا یہ دوست ناراض نہ ہو، اور بندہ اس طرح نیکی کی طرف آ جائے۔ تو بہرحال نیکی اور بدی کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے اس میں دوستوں کا بڑا اہم کردار شاہ صاحب ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان گناہوں کی طرف جو جا رہا ہوتا ہے نا، بلکہ اکثر اگر کہا جائے تو وہ دوستوں کی وجہ سے جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہ ایک ہے نا الصحبۃ مؤثرۃ، مؤثرہ، صحبت جو ہے، گیدرنگ جو ہے نا اثر رکھتی ہے۔ ایک انسان لمحے کی گیدرنگ بھی ہو، جی انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا تو ان کی عادتیں انسان کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں، غیر محسوس انداز میں انسان ان کی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اچھائیاں انسان کے دل و دماغ میں آتی ہیں، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جیسا آج میں کروں گا قیامت والے دن ویسا ہی میرے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، فرمایا کہ جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ تو دنیا کے اندر اچھائی کریں گے اس کی انشاءاللہ جزا قیامت والے دن بھی پائیں گے، دنیا کے اندر بھی لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوگی، اور اگر برائی کریں گے تو برے آدمی کو دلی طور پر کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، دنیا کے اندر بھی لوگ اس کے شر سے بچتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی اس کا وبال ہوگا۔ اللہ تو اس لیے اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اچھے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے کہ جو ہماری اچھائیوں میں، نیکیوں میں ہمارے معاون بنے، اور گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد کرے۔ کیا بات ہے۔ میں راشد بھائی یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں دوست ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں نا، اچھا دوست کون سا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مدنی چینل کے ناظرین، ایک کمرہ ہے، ایک روم ہے، وہاں پر آپ داخل ہوتے ہیں اور ایک فرد آتا ہے اور باہر سے کنڈی لگا دیتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے، لاک کر دیا اس نے دروازہ آپ کا، اور وہ کمرہ ایسا ہے کہ جہاں پر سامان بکھرا ہوا ہے، خوفناک کمرہ ہے، اور کچھ موذی چیزیں بھی ہیں، سانپ وغیرہ بھی، اور اس طرح کچھ چیزیں بھی ہیں، اور وہ آپ نے دیکھ بھی لیا کہ یہ سانپ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ایک نہیں کئی ایک سانپ ہے، اور وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، اچانک اس نے لائٹ آف کر دی، کیفیت کیا ہوگی آپ کی؟ کیا یہ آپ کا دوست ہے؟ آپ یہی کہیں گے، ہر دانا یہی کہے گا کہ یہ دوست نہیں ہے، عقل مند یہی کہے گا کہ دوست نہیں ہے۔ اچھا، اسی اسنا میں ایک شخص وہ آتا ہے کہ فوراً آ کر وہ دروازہ کھولتا ہے، اور اس سے قبل کہ آپ کو سانپ ڈس جائے وہ آپ کو لے کر پکڑتا ہے اور باہر نکالتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلا دیتا ہے، شربت پلاتا ہے، گرمی لگی ہو تو اے سی والے روم میں بٹھا دیتا ہے۔ آپ بتائیے دوست کون ہے؟ یقیناً یہی دوست ہے، اچھا بھی یہی ہے۔ یہی مثال ہے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، کہ جن کے لیے، جن کی وجہ سے یا جن کے ساتھ ہم گناہ کر دیتے ہیں، یہی ہماری قبر میں آگ بھر رہے ہیں، یہی ہماری قبر کو برباد کر رہے ہیں، ہماری آخرت کو برباد کر رہے ہیں، ہمیں بدی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور
وہ دوست ہونا چاہیے کہ جو ہمیں مسجد کی طرف لے کر جائے، اللہ کے قرآن کی طرف لے کر جائے، نیکی کی طرف لے کر جائے گا تو یہ وہ بندہ ہے کہ جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی ہماری سنورے گی، آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ بہرحال جعفر بھائی کی طرف ہم آئیں گے۔ جعفر بھائی، ایسا نہیں ہوا کہ شدید ترین کسی نے دل آزاری کی ہو جب سے آپ یہ آنکھوں کا معاملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اس اعتبار سے دیکھیں نارملی تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے اس چیز کو آپ کا دیکھ کر تانا دیا ہو جس کی وجہ سے آپ کو پھر اس نعمت کا زیادہ احساس ہوا ہو؟ جی ایسا ہوا کہ اب وہ میری روٹین آپ نے دیکھی جی جی کہ وہ لکھ بھی لیتا ہوں اور اپنی پریکٹس کے لحاظ سے دواخانہ بھی کھول لیتا ہوں، جی، تالا بھی کھول لیتا ہوں، سارے کام کر لیتا ہوں۔ یہ بھی دیکھا میں نے کہ ماشاءاللہ لائٹ بھی اور تالا بھی خود کھول رہے ہیں، تو شٹر اٹھا رہے ہیں آپ۔ ایک میرے قریبی عزیز تھے، اچھا اب وہ مجھ سے ناراض ہو گئے اچھا اور انہوں نے اپنے کمنٹس بھیجے کہ یہ بنتا ہے، اچھا، اس کو سب نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مجھے سلام نہیں کرتا، میں اس کے دواخانے کے سامنے سے گزرتا ہوں، مجھے سلام نہیں کرتا یہ۔ اللہ، ہائے ہائے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ میری فیلڈ ایسی ہے کہ ہم لوگ ڈائگنوز پر لگ جاتے ہیں نا فوراً کہ جی آخر اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ اب مجھے اس کا ریزن جو ہے نا ان کی طویل عمری نظر آئی، بڑھاپا نظر آیا ان کا۔ اچھا، تو دل آزاری تو انہوں نے کی لیکن میں برداشت کر گیا اس ریزن کی وجہ سے اللہ اکبر، کہ نہیں ان کی عمر زیادہ ہے اور انہوں نے جو فیل کیا وہ انہوں نے اپنا اظہار کر دیا، کیا لیکن بات۔ میری معذوری اور میری مجبوری میں جانتا ہوں۔ ہائے لیکن ہائے۔ ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں یہ چیزوں کے واقعتاً ایسا ممکن ہوتا ہے نا، جیسے آپ کو اگر دیکھا جائے تو آنکھوں کو دیکھ کر تو بظاہر ایسا فیل نہیں ہوتا، ویسے بھی نارملی اب جتنی دیر گفتگو ہو رہی ہے محسوس نہیں ہو رہا کہ محسوس ہو رہا، ان کو نظر نہیں تو آتا۔ اس طرح مطلب کوئی غلط فہمی کے اندر بھی ایسا بول سکتا ہے کہ بھی کیسے ممکن ہے کہ جس بندے کو نظر نہ آتا ہو تالا خود کھول لے، شٹر خود اٹھائے، لائٹ آن کر لے، تو اس طرح وہ غلط فہمی کی بنا پر بھی بعض اوقات بالکل یہی ریزن تھا۔ جعفر بھائی، آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں نے طالب علمی کے دور میں ایک شعر پڑھا تھا، اچھا وہ شعر میں سنا دیتا ہوں۔ جی جی راشد بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جی ارشاد۔ گرمی عزم سے آہن بھی پگھل سکتا ہے، ذرہ مہتاب کے انوار میں ڈھل سکتا ہے، خود کو بے بس و مجبور سمجھنے والا انسان اگر چاہے تو تقدیر بدل سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان، واہ، یہی میرا پیغام ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ اپنی معذوری کو مجبوری نہ سمجھے۔ سبحان اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کامل اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو یقین کیجئے زندگی کی کوئی مشکل نہیں رہتی۔ کیا بات ہے۔ حکیم صاحب، میں چاہوں گا اگر اس پر بھی کچھ آپ ارشاد فرمائیں کہ جن کو نظر نہیں آتا یا جن کو کم نظر آتا ہے تو ان کے لیے ماشاءاللہ حکمت آپ کا خاص ایک شعبہ ہے، تو اس میں کچھ اس طرح کی احتیاطیں کہ بعد میں ان کو اس چیز کا احساس ہو تو پہلے کن کن چیزوں کا اگر خیال کریں کہ نظر کمزور نہ ہو یا بینائی چلی نہ جائے؟ فی زمانہ جو سب سے زیادہ بینائی کے زوال کا سبب بن رہا ہے وہ موبائل کا بیجا استعمال اور کمپیوٹر کا بیجا استعمال، بہت زیادہ استعمال جو ہے، لگاتار مسلسل کمپیوٹر کی اسکرین کی طرف دیکھتے رہنا، موبائل کی طرف لگاتار دیکھتے رہنا، اس سے جو ہے نظریں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں۔ تو اس سے ایک تو بچا جائے، اور دوسرا اپنے صحت کے لحاظ سے ایسی چیزوں کو استعمال کریں کہ جو دماغ میں تراوٹ پیدا کریں اور دماغ کو خشکی سے بچائیں۔ مثلاً جیسے آج کل کی جو فاسٹ فوڈ ہے یہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں۔ اچھا، ہاں، ان سے بچا جائے، اور جو نیچرل چیزیں ہیں، بادام ہے، اخروٹ ہیں، اصلی گھی ہے، مکھن ہے، یہ چیزیں اگر ہم استعمال کریں تو اس سے ہمارے دماغ کو فائدہ پہنچے گا، اور آنکھیں جو ہیں یہ دماغ کا پارٹ ہیں۔ جاتے جاتے ماشاءاللہ ہمارا جیسے جیسے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے، ماشاءاللہ حکیم صاحب کی طرف سے ایک بڑا پیارا میسج بھی آیا ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا راشد بھائی، اپنی صحت کی فکر، اگر ہمیں ہی اپنی صحت کی فکر نہیں ہوگی تو کوئی دوسرا ہماری صحت کی فکر کہاں کرے گا؟ میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو آپ
اس موضوع پر کوئی پیغام بھی عطا فرما دیں۔ حقیقت یہی ہے، صحت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کا حکم ارشاد فرمایا واہ، تھا۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا بات ہے، آج صحت ہے، تندرست ہیں، معذور نہیں ہیں، اللہ پاک نے آپ کو جسمانی اعتبار سے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر کریں، ورنہ یاد رکھیں جب بیمار ہوں گے، کبھی بستر پر آئیں گے تو اس وقت ان نعمتوں کی بہت قدر محسوس ہوگی، لیکن گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، پھر پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اللہ، پھر پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں، جوانی کی نعمت دی ہے، اللہ پاک نے اچھا بولنے کی آپ کو نعمت دی ہے، اللہ پاک نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، تو اللہ مجھے بھی قدر کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی قدر کی توفیق دے۔ اور یہ ایک قدرت کا اصول اور قانون ہے کہ نعمت کی قدر کی جائے گی تو اس میں اضافہ ہوگا، نعمت کی قدر نہیں کی جائے گی تو وہ نعمت پھر لے لی جائے گی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو نعمتیں زیادہ ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر حال میں ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے حکیم جعفر صاحب، اللہ پاک انہیں برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس معذوری کے عالم میں کہ جو آپ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بار بار ان کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے کام کاج بھی کر رہے ہیں، روزگار بھی کر رہے ہیں، گھر کو بھی چلا رہے ہیں، مانگنے کی طرف نہیں آئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس سے وہ احباب ضرور سبق حاصل کریں کہ جو تھوڑی سی معذوری کا شکار ہوتے ہیں اور مانگنے پر آ جاتے ہیں، تھوڑی سی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو، ذکر اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نئی مدنی چینل کے ناظرین، وہ احباب بالخصوص جو کسی معذوری کا شکار ہیں، آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کیا ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں، آپ کو احساس ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصار میں ہوں، اللہ کی نعمتوں کے جھرمٹ میں ہوں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ یوں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ افراد آگے بڑھیں اور کچھ کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم شعبے کا ایک تعارف لیتے ہیں، آئیے تعارف دیکھیے۔ دعوت اسلامی جو خدمت دین کے لیے کم و بیش 80 سے زائد شعبہ جات میں دینی کام کر رہی ہے، انہی شعبہ جات میں ایک نہایت اہم شعبہ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں گنگے، بہرے، نابینا اور دیگر ذہنی اور جسمانی معذور افراد کے حوالے سے دینی کاموں میں مصروف عمل ہے۔ نابینا عاشقان رسول کو دینی تعلیم فراہم کرنے کے لیے بریل رسم الخط میں تقریباً 26 کتابیں تیار ہو چکی ہیں، جن میں سے 6 کتابیں بشمول مدنی قاعدہ شائع ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے مزید پر کام جاری ہے۔ نابینا بچوں کو حافظ قرآن بنانے اور ناظرہ پڑھانے کے لیے مدارس المدینہ برائے نابینا، جہاں بچوں کو مفت قیام، اکوموڈیشن اور کھانے کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ ان اداروں سے اب تک 4 نابینا افراد مکمل حافظ بن چکے ہیں۔ خصوصی افراد کی تعلیم و تربیت کے علاوہ بھی دعوت اسلامی کی جانب سے مختلف ڈیزاسٹرز یعنی حادثات کے موقع پر اسپیشل پرسنز کو راشن اور رقم وغیرہ بھی پہنچائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک ہزاروں افراد راشن اور رقم سے مستفید ہو چکے ہیں، اور جب تک اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے والے موجود ہیں، یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب امید میں